میرے پیارے بھائیوں، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا، مگر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے کردار کو، سارے نبیوں کے گفتار کو، سارے نبیوں کے معجزات کو، سارے نبیوں کے حسن صورت کو، سارے نبیوں کے حسن سیرت کو، سارے نبیوں کی کتابوں کو، سارے نبیوں کے عبادات کو، سارے نبیوں کی قربانیوں کو، سارے نبیوں کے سارے کردار دعوت و تبلیغ کو ایک پلڑے پہ رکھا، ایک طرف رکھا، ان کے سارے چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ دوسری طرف رب لم یزل نے اپنے محبوب پیغمبر نبی آخر الزماں امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کے عبادات کو، ان کے جہاد کو، ان کے قربانیاں کو، ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کی نبوت کو، ان کے معجزات کو، ان کے عبادات کو دوسری طرف رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جس کو رب کائنات نے ساری زمین و آسمان کی جتنے نعمتیں تھی محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کی نبوت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کی رسالت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کے معجزات کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کی کوئی بھی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے مدینہ جیسی سرزمین عطا نہیں کری، کسی بھی پیغمبر کو رمضان جیسا مہینہ، پھر اس پہ باوقار روزے، پھر اس میں بارحمت راتیں کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کری۔ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ کو اپنا پیارا محبوب بھی بنایا، اپنے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو محفوظ رکھا، ان کی صورت کو محفوظ رکھا۔ میرے نبی کی صورت کیسے تھی رب کائنات نے محفوظ کر دی۔ میرے نبی کی آنکھیں مبارک کیسے تھی، ان آنکھوں میں نور کیسا تھا رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے، جب وہ دانت مبارک سے نور نکلتا ان کی چمک کیسے تھی رب کائنات نے محفوظ کر لیا۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک کس مقدار میں تھی، اس داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، کتنے بال وائٹ تھے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے بال مبارک کتنی مقداروں میں تھے، اور ان بال مبارک میں اماں جان تیل کیسے لگاتی رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح نماز میں قیام کرتے، میرے نبی کس طرح نماز میں رکوع کرتے، میرے نبی کس طرح نماز میں سجدہ کرتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح کھاتے، میرے نبی کس طرح پیتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح گھوڑوں پر سوار ہوتے، میرے نبی کس طرح خچر پر سوار ہوتے، ان گھوڑوں کے نام کیا تھے،
ان خچر کا نام کیا تھا، ان کی تعداد کتنی تھی، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے پاس کتنی تلواریں تھی، ان تلواروں کو ربی کے پیارے، رب کے پیارے محبوب جہاد میں کیسے یوز کرتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ ان تلواروں کے نام کیا تھے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی پر آخری کتاب نازل کری، میرے نبی کے اس معجزات کو رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے کاندھوں پر کس طرح نبی کے ناتی، کس طرح نبی کے نواسے کھیلتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح اماں جان کو حمیرہ طاہرہ کہہ کر پکارتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے، اس طواف کے لیے کس طرح احرام باندھتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی نے جن کو سینوں سے لگایا، ان صحابہ کرام کے جو نام رکھے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ سب بولو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ جس کو رب نے تاجدار مدینہ بنایا، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، جس کے لیے رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے کہ جب بھی میرے نبی کو رب سے تھوڑا سا محسوس ہوتا، کہیں رب روٹ تو نہیں گیا، رب کائنات ما ودعک ربک وما خلا کہہ دے۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، جس کو رب کائنات یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کر پکار دے۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، جس کو رب کائنات آسمانی معراج کرا دے، ساری زمینوں کو، سارے آسمان کو رب کائنات روک کے رکھ دے۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے، جس کے لیے صحابہ کرام اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے۔ وہ کون؟ محمد الرسول اللہ ہے، جس پر نبی نے جب حق کلمہ بلند کرا، میرے پیارے بھائیوں، سامنے سے کفار مشرکین نے حملہ کر دیا۔ رائٹ جانب صحابہ، بائیں جانب صحابہ، سامنے صحابہ، رب کائنات کے ان جانثاروں نے ان کفار مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرا۔ میرے نبی کی ناموس رسالت، ختم نبوت کو محفوظ رکھا، اس دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ انشاءاللہ جس طرح صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا، جو لگن تھی، جو تڑپ تھی، وہ تڑپ اور جذبہ صرف دین اسلام کے لیے تھا۔ آج میں اور آپ جتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مقام و مرتبہ کو بھول گئے، وہ دین اسلام کی قربانیوں کو بھول گئے۔ ہمارے اندر سے جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے یہودی نصارہ نے اس بات پر محنت کری، جہاد کو رانگ وے بتلایا اور مجاہدین کو
اور ان علماء کرام کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جہاد از رائٹ وے، جہاد از رائٹ وے، سیدھا راستہ ہے جہاد۔ اور جتنا یہ علماء کرام ہم جیسے نکمے نکھٹو، جتنا علماء کرام ملک و ملت کے محافظ ہیں، اتنا تو کوئی بھی اس دین اسلام اور ملک و ملت کا محافظ نہیں ہے۔ اس بات پر ذرا توجہ دو، اس بات پر محنت کرو کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا تھیں، اسی کو فالو کرنا چاہیے، انہی جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے پیارے صحابہ کرام کے، اپنے نبی کی سیرت کے اسٹڈی کر لیجئے۔ اس دین اسلام کے خاطر میرے پیارے بھائیوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کلیجہ مبارک کٹوا دیا اس دین اسلام کے خاطر۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا اس دین اسلام کے خاطر۔ حضرت جلابیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اس دین اسلام کے خاطر۔ حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، بات مختصر ہے اور بات پر اثر ہے۔ ہم لوگ ایک بات ساری دنیا والوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں یہ باتیں آپ حضرات کو اس لیے فرماتا ہوں، صحابہ کرام کے واقعات اس لیے بتلاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان صحابہ نے کس طرح اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دیا، کس طرح وقف کیا، اس بات کو سمجھیں۔ میں یہ بات آپ کے اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس سے بتانا چاہتا ہوں۔ ان قادیانیوں کو، ان گستاخ نبی کو یاد رکھ لینا اس بات کو۔ ہمیں گولی منظور ہے، ہمیں گالی منظور ہے، ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن اگر کوئی ناستک میرے نبی کے خلاف ایک لفظ بولے گا، ہم اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان سو رہے ہیں۔ میرے پیارے مجاہدوں، ذرا سوچئے، وہ بھی کیا میرے نبی کے زمانہ تھا جب ایک صحابی کے اوپر کوئی کافر اگر ایک نظر کر کے دیکھتا، دوسرے صحابی اس کے آنکھ نکال لیا کرتے تھے۔ اور آج میں اور آپ ذرا دیکھیں، مسجد اقصی پر بم برس رہا ہے، وہاں گولیاں چل رہی ہیں، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن میں اور آپ ان ویڈیوز کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہو گیا تم کو؟ تمہارے ہاتھوں کی گرمی، تمہارے ایمان کی حرارت، میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ منظر کہاں چلا گیا؟ وہ ماں کے ٹکڑے، وہ میرے نبی کے پیارے امتی مسجد اقصی کے میناروں کے نیچے شہید ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ ابن قاسم کہاں چلا گیا؟ وہ محمود غزنوی کہاں چلا گیا؟
وہ شاہ پران کہاں چلا گیا جس کی ایک تلوار سے ساری دنیا کو اللہ رب العزت وکٹری دلا دیا کرتا تھا۔ آج تو دنیا نام لینے سے بھی ڈرتی ہے۔ اگر کوئی نام لے لے ملا عمر اسامہ کا تو ساری دنیا میں ایک کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے، یہودی نصارہ پر زلزلہ آتا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ ہے، اب بھی ہے، موجود ہے، میرے اور آپ میں ہے۔ ہم لوگوں میں ہر ایک اسامہ بن لادن ہے، ہم میں سے ہر ایک ملا عمر ہے، ہم میں سے ہر ایک شاہ پران ہے، ہم میں سے ہر ایک جنید بابو نگری ہے، ہم میں سے ہر ایک مفتی امینی ہے، ہم میں سے ہر ایک علامہ عزیز الحق ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ذرا ایمان تو بنا لیں، ان لوگوں کی طرح یقین تو کر لیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ رب العزت آپ دیکھیں گے پھر خود سے سکینہ نازل کرے گا۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں یہ بات بڑے دکھ سے بڑے درد سے کہتا ہوں کہ میرے پیارے مجاہدوں، میرے پیارے مسلمانوں، اب ذرا جاگ جاؤ، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ کم سے کم تم اتنا تو کر سکتے ہو، ان مظلوم مسلمان پیارے بھائیوں کے لیے 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اصل بات یہ ہے جو رب کائنات نے کفار مشرکین کے لیے کہا تھا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں میں مہر لگ گیا ہے اس سبب سے جو لوگ کما رہے ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اصل بات یہ بن گئی، ہم اندھے بہرے گونگے بن گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسجد اقصی پر گولیاں برس رہی ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، یہ کون سی مسجد اقصی ہے؟ یہ وہی مسجد ہے جس پر میرے نبی نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس پر میرے نبی معراج پر گئے تھے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جو سارے امتی کا قبلہ اول تھا۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سروں پر کفن باندھ کر جہاد کی تمنا لے کر مسجد اقصی کو وکٹری کرائیں گے۔ ہو گیا؟ اچھا، میرا الارم بج گیا کہ ٹائم مکمل، میرے اصل میں آگے بہت جگہ جانے۔ مختصر بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، جتنے نت نئے فتنے ہیں اس میں سب سے خطرناک فتنہ قادیانیوں کا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان قادیانیوں نے مسلمانوں کا روپ ڈھالا ہوا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کہ آج اگر ہم مسلمان اب تک اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ابھی تک ایک نہیں ہیں، ہم لوگ ابھی تک ایک نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا کہ قادیانی کافر ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے سن 1973 میں جب بات قادیانی کی آئی، اس زمانے کے علماء کرام والعظام نے لوگوں کو اندولن کی دعوت دی۔ کس چیز کی؟ اندولن کا کہا۔ سارے لوگ اندولن کرنے روڈوں کے اوپر آ گئے۔
اور سب نے نعرہ لگایا جو آپ لگاتے ہیں، نوبر پورے شنگشدے، یہ سب نے نعرہ لگایا۔ لیکن وہی بات ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ہے تو مسلمانوں کا ملک، لیکن غلام ہے انڈیا کا اور امریکہ کا۔ سامنے سے جو قادیانی نواز تھے، امریکہ کے غلام تھے، ہندوستان کے کتے تھے، انہوں نے فائرنگ شروع کری، گولیاں چلائیں، اور اس جلسے میں کم و بیش 10 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں بھاگا، سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہی علماء کرام پہلی صف میں تھے، سینوں پر گولیاں کھا کھا کر شہید ہو گئے۔ لیکن سن 1973-74 کے آئین کے مطابق، شنگشد کے پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا اس بات کو اعلان کر دینا، سارے اس پیغام کو پہنچا دینا کہ ملک بنگلہ دیش کے جتنے علماء کرام ہیں، جتنی جنتا ہے، میرے پیارے نوجوانوں، جس دن ہم سارے مل کر ایک بن جائیں گے، انشاءاللہ جس دن بنگلہ دیش کے علماء ہم سب کو آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ ہم یہ بات صاف اعلان کرتے ہیں، ساری حکومت سے، سارے سپریم کورٹ سے، سارے منتری سے، انتری سے، استری سے، سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیدھے ہو جائیے اور سیدھے طریقے سے آپ لوگ ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیں۔ اگر آپ نے سیدھے طریقے سے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا تو یاد رکھیے گا اس بات کو، بنگلہ دیش کے مجاہدین اب تک یہ انگلی سیدھی ہے ٹیڑھی بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ انگلی سیدھی ہے ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ ان کی غلامی چھوڑ دیں، آپ ہندوستان کی غلامی ختم کر دیں، آپ امریکہ کی غلامی ختم کر دیں۔ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، ساری دنیا کے قوانین کو، ساری دنیا کے سپریم کورٹ کو، ساری دنیا کے چیف جسٹس کو، ساری دنیا کے نیتا کو، ساری دنیا کے منتری کو، ساری دنیا کے وزیر اعظم کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، ہمارے ہیرو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے نوجوانوں، تو بتاؤ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ مجاہد ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو مجاہدو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، اس دین اسلام کے لیے شہید ہو جاؤ گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا۔ دعا کر
دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔